تعلیم الاسلام کی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہاں تک کروا دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سبق نمبر 1 میں یہاں تک کروا دیا تھا۔ اب سبق نمبر 2 میں یہاں سے لے کر آگے تک پڑھتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالی نے پیدا کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالی نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال: جو لوگ خدا تعالی کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ خدا تعالی کے سوا اور چیزوں کو پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال: مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب: مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالی کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالی کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالی کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کریں اور خدا تعالی کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھیں اور آپ سے محبت رکھیں اور آپ کے حکموں کی تابعداری کریں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالی کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالی کی کتاب ہے، خدا تعالی نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوئی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب:
33 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورہ سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالی نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالی کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالی کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالی نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے اب اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے اور یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں تک یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور پڑھ لیں گے اچھے طریقے سے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔